احسن اقبال صاحب نے ویژن 98 دیا تو وزارت عظمیٰ سے نواز شریف صاحب چلے گئے، پھر 2025 دیا غالباً تو پھر چلے گئے۔ اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان کا آج اعلان کیا، یہ بھی احسن اقبال صاحب کا ویژن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم دیکھیں پاکستان تو اڑے گا انشاءاللہ، یہ تو ہماری دعا ہے، ہماری خواہش بھی ہے۔ تو 2025 مسلم لیگ نون کے لیے کیسا ہوگا؟ نہیں، پہلے ہم 24 کا جائزہ لے رہے ہیں نا، 24 سے ہم آگے بڑھیں گے نا قدم۔ دیکھیں 24 کے 3 شعبے اگر ہم لیں، سیاست، صحافت اور عدلیہ۔ الیکشن ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر تاخیر سے صحیح، دیر سے صحیح، آئین کو پس پشت ڈال کر جو تاخیر ہوئی تھی، پھر بھی الیکشن ہو گئے، لیکن اس کا تنازع آج تک چل رہا ہے۔ یعنی کہا یہ گیا کہ جی وہ جو نتائج تھے ان کو تبدیل کیا گیا، اور جو متاثرہ فریق ہیں انہیں یہ موقع بھی نہیں دیا جا رہا کہ جو وہ ٹریبونلز کے ذریعے انصاف حاصل کر سکیں، اور اس کی وجہ سے موجودہ حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، مخالفین کی طرف سے بھی اٹھ رہے ہیں، باہر کے لوگوں کی طرف سے بھی اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو مذاکرات کے ذریعے جتنی جلدی اس معاملے کو سدھار لیا جائے، بہتر کر لیا جائے۔ وہ سال کے آخر میں تھوڑی کچھ ہوا کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہے، ہاں، لیکن اب اگر حکومت اس بات اصرار کرے گی جی تو یہ تو جو ہو گیا یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، تو اس طرح سے معاملات نہیں ہوتے، کیونکہ اگر عوام کے مینڈیٹ کے بغیر آپ کوئی سسٹم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ریل جو لوگوں کی وہ ہے، تو وہ ایک آرٹیفیشل سسٹم ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے اور وہ اپنی قباحتیں چھوڑ جاتا ہے، جس کو صحافت کے لحاظ سے تو پابندیوں کا سال رہا ہے، 23 اور 24 میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہا، اور ہر طرح کی جو ہے مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں صحافیوں کو، اور عدلیہ آپس میں لڑتی رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ میں لڑائی، یعنی اگر 6 جج خط لکھیں کہ جی ہمیں تحفظ حاصل نہیں ہے، سپریم کورٹ میں قوانین بار بار بدلے جائیں اور ایک چیف جسٹس رخصت ہوں، تو وہ صرف اپنا کریڈٹ پہ یہ بتا کے جائیں کہ جی میرے حکم سے الیکشن ہو گئے، تو آپ الیکشن کرانے تو نہیں آئے تھے، آپ تو بیسیکلی لوگوں کو انصاف فراہم کرنے آئے تھے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو انصاف ملا 50 سال کے بعد، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو اس وقت انصاف کے متلاشی ہیں وہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ آئینی بینچ بن رہے ہیں، اور میں روزانہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں آئینی بینچ کیا سن رہا ہے کہ فلاں کرائے کی بلڈنگ جو ہے وہ خالی کرائی جائے، وہاں سڑک پہ تجاوزات جو ہیں وہ ہٹائی جائیں، وہ فلاں بندے کا پینشن کا کیس پڑا ہوا ہے 30 سال سے 20 سال سے، اس کو، یہ آئینی معاملات ہیں جو ہماری عدالتیں سن رہی ہیں، اور باقی ماندہ جو آئینی بینچ یہ سن رہا ہے، باقی کورٹ جو ہے وہ کیا سن رہی ہے، یہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا کیسز، کس طرح کے کیسز چل رہے ہیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کی، تو عدلیہ جو ہے بجائے مضبوط ہونے کے کمزور ہوئی ہے۔ باقی جو صنعت معیشت کا وہ معاشرتی حوالے سے کیا رہا 2024 میں؟ معاشرتی حوالے سے تو ہم بحث دیکھیں، یہ کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے وہ جزیرے میں نہیں رہتے، اور کوئی بھی شعبہ ایک جزیرہ نہیں ہوتا، یہ ایک پورا اوورآل، جب زوال ہوتا ہے کسی قوم پر وہ بھی ہمہ گیر ہوتا ہے، جو عروج ہوتا ہے وہ بھی ہمہ گیر ہوتا ہے۔ جس دور میں ہم معاشی طور پر بہتر ہو رہے تھے تو ہمارے کھیلوں میں بھی بہتری آ رہی تھی، ہمارے جو صنعت اور تجارت کے ساتھ ساتھ نظام حکومت بھی مضبوط تھا، اور ہم انڈیا سے آگے، یعنی 1993 تک، 92 93 تک ہم انڈیا سے آگے رہے، یعنی کھیلوں میں اگر برابر تھے یا آگے تھے، یا برابر تھے یا آگے تھے، معیشت میں آگے تھے، سیاست میں اگر پیچھے تھے تو کسی اور شعبے میں آگے تھے، تو یہ تھا۔ اب جو ہے ہم اگر مقابلہ کریں بنگلہ دیش سے، ہم انڈیا سے،
تو بہت ساری مایوسی ہوتی ہے ارد گرد کے دوسرے ممالک سے بھی اگر دیکھیں تو یہ افسوسناک بات ہے. تو اس زوال کو ختم کرنے کی ذمہ داری جو ہے بیسیکلی اگرچہ صحافی کی بھی ذمہ داری ہے، عالم دین کی بھی ذمہ داری ہے، تاجر کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری سیاستدان کی ہے، حکمران کی ہے، اور جو لوگ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو تبدیل کریں گے، آپ کی قسمت تبدیل کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے.